علی بھائی، کاؤنٹر نیریٹیو، جوابی بیانیہ جس کو غامدی صاحب کہتے ہیں، یا ری فارمیشن آف اسلام، اسلامک تھاٹس، اسلامی نظریے کی نئے سرے سے جو ہے وہ بنیادیں اٹھانا، اس میں چوتھا جو نقطہ ہے وہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی شخص اگر کلمہ گو ہے، اس کے عقائد خواہ کچھ بھی ہیں، وہ کلمے سے آگے کچھ لگاتا ہے، وہ کلمے سے پیچھے کچھ لگاتا ہے، وہ کلمے کے درمیان کچھ لگاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو کافر قرار دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اس کے بارے میں علی بھائی آپ کا کیا کہنا ہے؟ پارشلی تو میں ایگری کرتا ہوں۔ ایک بندہ اگر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا ابو بکر ولی اللہ، تو ظاہر ہے اس کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ کلمات کفر بول نہ دے۔ آپ نے کسی کی غلطی کو انٹینسیفائی تو کرنا ہے نا، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے علی رسول اللہ، تو یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ کفر ہے۔ لیکن آپ تو دو فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں نا علی ہاں، میں ادھر بعد میں آتا ہوں۔ چشتی رسول اللہ اگر کوئی بول دیتا ہے یا اشولی رسول اللہ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کلمات کو تو کفر ہی سمجھتے ہیں نا۔ لیکن کیا ان کہنے والوں کو کافر کہنے کا حق ہے ہم کو؟ یہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ خواہ وہ کچھ بھی کہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے اوپر وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول کی جب یہاں پر بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا اتمام حجت کیا، اس کے بعد ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کی نیت کا احتساب کر سکیں۔ جورسٹکشن وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ایگزیکٹلی، کہ جب کبھی بھی جوڈیشری میں کوئی مقدمہ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ سن بھی سکتی ہے عدالت کے نہیں۔ ایگزیکٹلی، ہاں جی، تو وہ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ مقدمہ سن نہیں سکتے، اس مقدمے کو صرف ایک جج سن سکتا ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہے جس کو وحی کی تائید حاصل ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک تو سب کے پاس رول ماڈل کے طور پہ آپ کی پروفٹ کی ذات موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں، وہاں سے ہی بھی ہمیں گائیڈ لائنز ملیں گی نا۔ جی بالکل، اور تمہارے پاس تو ہمارے زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، آپ مسلمانوں جن کو تھوڑا سا دین کا نالج ہے ان کو یہ بات پتہ ہے کہ مسلمانوں کے یعنی شروع کے اوائل میں ہی ایک بہت بڑا حملہ مسلمانوں کے اوپر ہوا مسیلمہ کذاب کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ کیا مسیلمہ کذاب کو انہوں نے مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا تھا؟ صحابہ کرام نے اس کو مان لیا تھا، قتل کر دیا تھا، قتل کیا تھا، مسلمان سمجھ کے قتل نہیں کیا، کیونکہ مسلمان قتل کیا جائے گا اس صورت میں جب یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو، رجم کی سزا والا معاملہ لادا، یا قتل کے بدلے قتل ہو۔ جی غامدی صاحب ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ فساد فی الارض ہے، جی، اس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، تو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ فساد فی الارض کیسے آپ شمار کر رہے ہیں۔ پھر تو آپ کو ہماری دوسری ڈاکٹرن ماننی پڑ جائے گی، ایکسپینشن آف اسلامک اسٹیٹ تھی، کہ وہ تو اپنی جگہ تھا، اپنے ساتھ لوگوں کو لگایا ہوا تھا، اس کو لادہ سے ایک خطہ عرض دے دیتے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بات کرو، کو ایگزسٹ کرو۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اس نے خط لکھا تھا، آپ علیہ السلام فرمایا تھا کہ میں ایک ٹینی بھی اگر کہو گے نا، یہ بھی میں تمہارے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اپنا واضح ایٹیچیوڈ دے دیا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جب ایک جھوٹا پیغمبر ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اس کے ماننے والے کیا مسلمان ڈکلیئر ہوں گے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو جب مسیلمہ کذاب نے خط لکھا تھا تو آپ نے صحابہ کو یہی بتایا تھا کہ ہمارا اس سے علمی اختلاف ہے، یہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہی بتایا تھا؟ یا بات کے قرائن میں یہی بتا رہے ہیں؟ یہ جو غامدی صاحب بات کر رہے ہیں یہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی ہے، بہرحال تکفیر کرنی پڑے گی۔ بہرحال غامدی صاحب کو میں پھر بینیفٹ دوں گا کہ غامدی صاحب کم از کم مولویوں کی طرح 2 نمبر نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو اصول کھڑا کیا نا وہ اس پہ پکے ہیں۔ میں انشاءاللہ اتوار دن بتاؤں گا بھی، یہ ان سے اس دفعہ ڈسکشن ہوئے اس ٹاپک پہ، ایک بابا جی وہاں پہ آگے تھے تو وہ قابو ہی نہیں آ رہے تھے غامدی صاحب کے، کہہ رہے تھے نہیں آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی نبوت ماننے کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں،
وہ کہتا ہے نہیں آپ کہیں قادیانی کافر ہیں، ان کا یہ میرے پاس نہیں ہے اختیار. ایگزیکٹ. اچھا ہاں اب سنیں نا، لیکن وہ کہہ رہا تھا جب آپ کفریہ مان رہے ہیں تو کافر کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو یہ بار بار انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. تو وہ بابا جی کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس طرح کی بات پھر ہم سمجھا سکتے ہیں. میں غامدی صاحب نے کیا ادھر دیو نا اسپیکر منو. ہاں پھر میری طرف ٹر پیا نا، وہ ایسی کہ ایک تیری میں دو شکار کر جاواں، وہ ایسی دیوبندی علی بھائی دیں گے. علی بھائی نا پھر جو اسپیکر پکڑے نا، میں کہا جی بند دسو اشرف علی رسول اللہ دیکھا ہے میرا کلپ؟ ہاں جی میں نے علی بھائی دیکھا ہے. اور میں نے کہا وہ کراچی کے مفتی کا بھی کلپ دیکھا ہے جس نے دفاع کیا ہے اس کا؟ کہتا ہے جی ہاں کیا ہے. میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہے میں تو نہیں اشرف رسول اللہ مانتا. تو میں نے کہا کہ جو اس کا دفاع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی چھوڑ دیں اس بات کو. میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک مذہب پہ ہیں، غامدی صاحب ہی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. تو وہ پھر ساروں نے وہاں پہ کلیپنگ کی کہ واقعی غامدی صاحب یہی کہہ رہے ہیں. دیوبندی بریلوی بھی اپنے بابوں کے جب معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں ہم عقیدے کو کفریہ کہتے ہیں، اس بندے کی تکفیر نہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کہا ہے کہ میں عبارتوں پہ کفریہ فتویٰ دے رہا ہوں، بندوں کی تکفیر نہیں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو. صحیح. وہ اپنے پاس وہ احتیاط والا پہلو رکھتے ہیں نا اپنی جگہ. تو یہ ڈاکٹرین چل رہی ہے. باقی یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کو قادیانیوں کے غلط عقیدے کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ قادیانی جو ہیں وہ تو اپنے جو سو کالڈ ان کا جھوٹا پیغمبر ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اس کی تعویلات ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ کلمے اپنے فالوور سے پڑھوا نہیں رہے. تو اس لیے ان کا جو جرم ہے وہ چھوٹے لیول کا ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے سر. دوسرا پہلو یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اور وہ خود باقی سارے مسلمانوں کی لعنتیں بھی تو کھا رہے ہیں نا. اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے جو ہیں وہ تو رحمت اللہ علیہ ہیں. اگر وہ بھی اسی لیول کی لعنتیں کھانی شروع کر دیں نا ان باتوں کے اوپر انہی فرقوں کی طرف سے، تو ہم پھر کہہ دیں گے ہاں ان کی انٹینسٹی کم تھی ان کی زیادہ ہے. اب الٹا یہ ہے کہ یہ اگرچہ ان کی انٹینسٹی وہ نہیں، ان کے ماننے والے تو کلمے وہ نہیں پڑھوا رہے لیکن بزرگی تو ویل کر رہے ہیں نا. غلام احمد قادیانی بزرگی تو مسلمانوں سے ویل نہیں کروا رہا، لعنتیں ہی کھا رہا ہے آج تک. اور یہ رحمت اللہ علیہ کہلوا رہے ہیں. ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کی تعویل کرتے تھے اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے. تو پھر عشق رسول ایک نمبر ہونا چاہیے، دو نمبر نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ میں نے آپ کو ضمناً بات عرض کر دی. اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ جو واضح مسلمانوں کے ایگریڈ اپون عقائد ہیں، ایسے عقائد جو صحابہ کے دور میں ایگریڈ اپون ہیں جی، جن میں ہمیں بالکل واضح ان کے اعمال سے چیزیں ملتی ہیں، اور جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ ذریات دین میں سے، اس کو کافر کہنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. یہی تو بیسک اختلاف ہے علی بھائی کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کا یا غیر مسلم یا اس قسم کا کچھ بھی کہنے کا. لیکن صحابہ کرام تو کافر سمجھتے تھے نا. مسلمہ کذاب کو ان کے فالوورز کو انہوں نے کافر کے طور پہ ٹریٹ کیا نا. بہرحال ایک سٹیپ میں ان کے ساتھ ہوں کہ اگر ایسے کافر توبہ کر لیں ان کی توبہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے. اس معاملے میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کہ گستاخ رسول اگر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے. یہ جو باقیوں نے ہنگامہ کھڑا کیا نا کہ تب بھی اسے قتل کیا جائے جب وہ توبہ کر لے، اس معاملے میں یہ خلفائے راشدین سے ہٹے ہوئے ہیں. صحیح، لیکن انہیں کافر قرار دیا جائے گا یہ جی آپ کا اس لیے کہ جی خلفائے راشدین کا یہ موقف ہے. ٹھیک، جب تک خلفائے راشدین سے یہ ثابت نہیں ہمیں کریں گے نا کہ انہوں نے ان کو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، اگر یہ ثابت کر دیں ہم اپنا موقف بدل لیں گے، ہمارے سامنے لیں کوئی بات نہیں. اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوئی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے اسلام میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے علی بھائی؟ آپ نے ان کو بھی قتل نہیں کیا، ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا. تو کنہوں نے چھوڑ دیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں تو یہ کفر تو نہیں ہے، صحابہ کو قتل کرنا کفر تو نہیں ہے، مسلمان کا قتل کرنا کفر اس معنی میں تو نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عقائد کا اظہار کرنا اور کسی کو قتل کر دینا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ میرے خیال میں کسی کو قتل تک کر دینا یہ عقیدے سے بڑھ کے ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کی رائے اس میں یہ لے رہا ہوں غامدی صاحب کے پوائنٹ نمبر 4 میں کہ کسی کو بھی کافر قرار دینے
قرار دیا جا سکتا ہے اگر صحابہ کرام کا یہ عمل صحابہ کرام کا عمل ہو. صحابہ کے بعد جو چھوٹے چھوٹے اختلافات یا عقیدوں میں بڑے اختلافات بھی ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کی اسیسمنٹ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ادروائز تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور دیکھیں, اور میں اس معاملے میں پارشلی غامدی صاحب کے ساتھ ہو جاتا ہوں, میں خوارج کی تکفیر کا قائل نہیں ہوں. حالانکہ خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے نا, جی اسلام وہ کفر دون الکفر اسے کہا جاتا ہے جی, لیکن حضرت علی نے خوارج کو کافر نہیں کہا. ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے, ہاں جی, وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو آپ دیکھ لیں میں کتنا ماڈریٹ ہوں. اگر مجھے کسی کی تکفیر کا ہی شوق ہوتا تو میں کہتا جی جو حضرت علی کو کافر کہہ رہا ہے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا کفر اس پہ لوٹ آئے گا, کہنے والا کافر ہو جائے گا, لہذا خوارج کافر ہیں. اور اس پہ سپورٹنگ مجھے مرفوع حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی کہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے. میرے پاس تو بڑا مواد موجود ہے خوارج کی تکفیر کرنے کے لیے, ہم نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ جورسڈکشن ہماری چیلنج ہو رہی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا. اگر صحابہ نے کیا ہوتا وہاں پہ بھی ہم ٹریٹ کر لیتے. اچھا, اس میں ضمناً سوال یہ غامدی صاحب کے یہ جو خطبات ڈیلس ہیں ان سے ہٹ کے علی بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ پھر یہ جو دو فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ نہ کیا کریں کیونکہ صحابہ کرام نے تو نہیں کی ان کی اس وقت یہ تھے نہیں. صحابہ کرام مسلمہ کذاب کی ماڈرن فارم تو یہ ہے نا اس وقت, غلام احمد قادیانی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, میرا کیا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ نام بھی مسلمہ اپنا رکھے گا تو تب بھی بنوان ہوگا. اصول کھڑے ہوں گے نا, اصول یہ کھڑا ہو گیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جس نے نبی اسلام کے بعد دعوی نبوت کیا, ایک عورت نے بھی کیا تھا سجا نے, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی, ایمان پہ مری. اور ایک اور تھا, ہاں اس نے بھی اسلام بعد میں قبول کر لیا حضرت عمر کے دور میں, وہ بھی اسلام پہ مرا. مسلمہ کذاب تو خیر قتل ہو گیا. تو مسلمہ کذاب تو ایک اس اعتبار سے ہمارے پاس سیمپل کیس ہے نا, ٹھیک ہے. وہ اب 30 جھوٹے دجال جو پیدا ہوں گے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. ابو داؤد ترمذی میں آگے الفاظ ہیں کہ ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو 30 جھوٹے دجال میں جو ایک دانہ تھا وہ اس زمانے میں ہوا, صحابہ کا ایٹیچیوڈ ہم نے دیکھ لیا. اب 30 کے نام حدیثوں میں نہیں آئے, 30 کے لیے اللہ ہم ویسے نہیں کریں گے, ہم اسی کو رول ماڈل کے طور پہ لے گے. تو جو میں دو فرقوں کی تکفیر کر رہا ہوں صرف میں نہیں کر رہا, غامدی صاحب کے علاوہ دنیا کا ہر مسلمان تکفیر کر رہا ہے. اس پہ میں عملی تواتر و اجماع کہتا ہوں. کیا سنی قادیانیوں کی تکفیر نہیں کرتے؟ کر رہے ہیں. شیعہ, اچھا اب آ جائیں جو نصیریہ شیعہ کا فرقہ ہے جس کی میں تکفیر کرتا ہوں, حضرت علی کو وہ اللہ کہتے ہیں, تو کیا شیعہ ان کی تکفیر نہیں کرتے؟ باقاعدہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کافر ہیں. جواد نقوی صاحب پاکستان لیول کے عالم ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جو علی اللہ کہے وہ کافر ہے. پھر کئی علماء نے مل کے ایک پورا فتویٰ نکالا ہے, 25-30 علماء نے سائن کیے ہیں کہ جو کہ علی رازق, علی خالق, یہ سب کے سب کافر ہیں. تو شیعہ ان کی تکفیر کر رہے ہیں اپنے فرقے کی, جیسے سنیوں نے اپنے فرقے کی تکفیر کی قادیانیوں کی, شیعہ نے بھی اپنے فرقے کی. اور مزے کی بات آپ دیکھیں کہ سنیوں نے جو اپنے فرقے کی تکفیر کی شیعہ ان کے ساتھ ہیں, اور شیعہ نے جو اپنے فرقے کی تکفیر کی سنی بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اجماع ہو گیا. آپ یہ نہ کریں تو کیا پرابلم ہے؟ اس لیے کہ میں اجماع کے ساتھ ہوں نا, میں خلفائے راشدین کے ساتھ ہوں کہ خلفائے راشدین نے جھوٹا نبوت کلیم کرنے والے کی تکفیر کی تھی. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اس کو تو چھوڑ دیں, قادیانیوں کا تو مسئلہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جی توحید تو اسلام کی بنیاد ہے نا. جی, اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو بھی الہ مانتا ہوں, آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے؟ علی بھائی تکفیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو یہ غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو اس چیز کا جہنم کا حقدار قرار دینا, اس کا فیصلہ قیامت کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ جہنم کا حقدار نہیں سر, جہنم کا حقدار نہیں, نعوذ باللہ. میرا تو یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا غیر مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اس کو گیون سرکمسٹانسز کیا تھے. سر ہم تو مسلمانوں کو بھی جنت کا حقدار نہیں قرار دینے کے لیے تیار, وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ معاملہ الگ ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے نا. جی, اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مانتا ہوں, الہ کہہ کے, آپ تکفیر نہیں کریں گے اس کی؟ اگر یہ کفر نہیں ہے تو یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے اور غامدی صاحب جیسے لوگوں کے لیے آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا. اور آگے کیا آیا ہے؟
یہ آیت جو ہے یہ آیت الکرسی ہے نا 255, جی تو یہ اس سے اگلی آیت ہے 256. ہاں جی یہ آیت نمبر ہے 256 پارہ نمبر 3 کے اندر, آیت الکرسی سے اگلی آیت. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو کوئی کفر کرے طاغوت کا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پہ ایمان لائے, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو اس نے وہ ایسا کنڈا پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے, عروۃ الوثقیٰ. اللہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے طاغوت کا کفر کرنا ہے, طاغوت کا کفر کرنا ہے, تکفیر کرنی ہے. تو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ, تو ہم ان کی تکفیر کریں گے, قرآن کا حکم ہے. اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے بعد جو کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی بھی کریں گے. ہم لاجیکل ہیں, اور دونوں کی دلیل ہمارے پاس صحابہ کرام کے اعمال سے موجود ہے, اور قرآن سے بھی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی غامدی صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کلیریفائی کر دوں, غامدی صاحب یہ قطعاً نہیں کہتے کہ یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے, وہ مانتے ہیں کہ عقیدہ کفریہ ہے, عقیدہ کفریہ ہاں, لیکن مجھے نصیریہ کے بارے میں غامدی صاحب کیا کہیں گے جو کہتے ہیں علی اللہ, ادھر میرا خیال ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ عقیدہ کفریہ ہے, وہ کہیں گے یہ تو سیدھا سیدھا ہی کفر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تکفیر نہیں کریں گے, لیکن وہ کہیں گے کہ ان کو دعوت دیں. اور یار اس سے کون انکاری ہے, ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں, جو پوری دنیا کی ہم نے دشمنی لی ہے, ہم دعوت دے رہے ہیں نا جی. غامدی صاحب تو اجمالی دعوت دیتے ہیں, میں تے چور نو گھر تک پہنچا کے آنا. ادھر اس دن بھی کوسچن آنسر سیشن ہو رہا تھا, تو اس میں ایک بندے نے تھوڑا کچھ, تو غامدی صاحب نے کہا پھر آپ انجینئر صاحب کو سنیں, ان کی پھکیاں لیں. ٹھیک ہے, ہماری تو وہ پھکیاں ہیں کہ وہ گھر تک پہنچا کے ہم آتے ہیں. جی علی بھائی تو کر رہے ہیں دعوت, الحمدللہ دعوت ہی کر رہے ہیں.